بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت وادی میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ علم حاصل کرنے کا بہت شوقین تھا۔ دور دور کے علماء اور بزرگوں کے پاس جاتا، کتابیں پڑھتا اور ہر نئی بات یاد کر لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا علم بڑھتا گیا، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑھنے لگی، غرور۔ اسے لگنے لگا کہ اب وہ دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر کوئی نصیحت کرتا تو وہ فوراً کہتا، یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ اگر کوئی بزرگ کوئی سبق دیتے تو وہ دل ہی دل میں سوچتا، میں یہ سب پڑھ چکا ہوں۔ لوگ اسے عالم سمجھتے تھے، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ جتنا علم بڑھتا جا رہا تھا، اتنی ہی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن اس نے سنا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک صوفی درویش رہتے ہیں، جن کے پاس لوگ علم نہیں بلکہ حکمت لینے جاتے ہیں۔ حمزہ نے سوچا، میں ان سے بھی مل لیتا ہوں، شاید کچھ نئی بات سیکھنے کو مل جائے۔ کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ درویش کی خانقاہ میں پہنچ گیا۔ درویش ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مٹی کا ایک سادہ سا پیالہ رکھا تھا۔ حمزہ نے سلام کیا۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، کیسے آنا ہوا؟ حمزہ بولا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے پوچھا، کتنا علم حاصل کر چکے ہو؟ حمزہ نے فخر سے اپنی تعلیم، کتابوں اور اساتذہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کافی دیر تک بولتا رہا۔ درویش خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے مٹی کا پیالہ اٹھایا، ایک جگ میں پانی بھرا اور پیالے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پیالہ بھر گیا، مگر درویش پانی ڈالتے رہے۔ پانی کناروں سے بہہ کر زمین پر گرنے لگا۔ حمزہ حیران ہو گیا، بابا جی، پیالہ بھر چکا ہے، مزید پانی نہیں آ سکتا؟ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس میں جگہ نہیں رہی۔ درویش نے آہستہ سے کہا، اور تمہارے دل میں؟ حمزہ خاموش ہو گیا۔ درویش بولے، تم بھی اس پیالے کی طرح بھر چکے ہو۔ جہاں انسان سمجھ لے کہ وہ سب جانتا ہے، وہاں نئی حکمت داخل نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حمزہ کے دل پر چوٹ لگی۔ پہلی بار کسی نے اس کے غرور کو اتنی سادگی سے بے نقاب کیا تھا۔ درویش نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا۔ اگلی صبح دونوں سفر پر نکلے۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ درویش نے پوچھا، دریا کا پانی تازہ کیوں رہتا ہے؟ حمزہ نے کہا، کیونکہ یہ بہتا رہتا ہے، اور اگر رک جائے تو خراب ہو جائے گا۔ درویش نے سر ہلایا۔ علم بھی ایسا ہی ہے، جو شخص سیکھنا چھوڑ دے، اس کا علم بھی رک جاتا ہے۔ یہ بات حمزہ کے دل میں اترنے لگی۔ شام کو وہ ایک باغ میں پہنچے۔ وہاں پھلوں سے لدے درخت کھڑے تھے۔ درویش نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، دیکھو پھل والا درخت کیسا ہے؟ حمزہ نے کہا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرے درخت کی طرف دیکھا جس پر کوئی پھل نہیں تھا، وہ سیدھا کھڑا تھا۔ درویش مسکرائے، یہی علم کا راز ہے۔ جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جس کے پاس صرف غرور ہوتا ہے وہ اکڑا رہتا ہے۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ اسے اپنی زندگی یاد آنے لگی۔ کتنی بار اس نے دوسروں کی بات کا مذاق اڑایا تھا، کتنی بار اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگلے دن وہ ایک گاؤں سے گزرے۔ وہاں ایک بوڑھا کسان کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں لگتا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ حمزہ نے پوچھا، بابا جی، یہ اتنا مطمئن کیوں ہے؟ درویش بولے، کیونکہ اسے اپنی ضرورت کا علم ہے۔ اور تمہیں؟ حمزہ خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، بہت سے لوگ دنیا کا علم حاصل کر لیتے ہیں مگر خود کو نہیں جانتے، اور جو خود کو نہ پہچانے وہ سب کچھ جان کر بھی ادھورا رہتا ہے۔ یہ جملہ سن کر حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ علم جمع کرتا رہا مگر حکمت نہیں، کتابیں پڑھتا رہا مگر دل نہیں پڑھ سکا۔
लोगों को समझाता रहा मगर खुद को नहीं समझ सका। चंद दिन बाद वापसी का वक्त आया। हमजा ने दरवेश से पूछा, बाबा जी मैं क्या करूं? दरवेश ने मिट्टी का वही प्याला इसके हाथ में दे दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना। क्यों? आका तुम्हें याद रहे कि भरे हुए प्याले में कुछ नहीं डाला जा सकता और सीखने वाला दिल हमेशा खाली रहता है। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस अपने गांव लौट आया, मगर अब वो पहले वाला हमजा नहीं था। अब अगर कोई बात करता तो वो गौर से सुनता, अगर कोई नसीहत करता तो आजिज़ी से कबूल करता, अगर कोई कम इल्म शख्स भी कोई अच्छी बात कहता तो वो इससे सीख लेता। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में सुकून उतरने लगा। सालों बाद लोग उसके पास इल्म हासिल करने आते थे। वो उन्हें किताबों से पहले अपना पुराना मिट्टी का प्याला दिखाता और मुस्करा कर कहता, हिकमत वहां आती है जहां इंसान अपने आप को मुकम्मल समझना छोड़ देता है। फिर वो हमेशा एक बात जरूर कहता, इल्म इंसान को बड़ा नहीं बनाता, आजिज़ी बनाती है। सबक: इंसान जितना ज्यादा सीखता है इतना ही इसे अपनी कम इल्मी का एहसास होना चाहिए। हकीकी इल्म गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी पैदा करता है, क्योंकि बंद ज़हन में नई रोशनी दाखिल नहीं हो सकती। जिस दिल का प्याला खाली रहता है वही नूर से भर जाता है।